اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تھوڑی سی چیز زیادہ ہو گئی۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ بہت ہی فکر و فاقہ میں گزرا ہے۔ کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ان فاقہ زدہ مسلمانوں کی بصیرت و دستگیری نہ کرتا تو بھلا ان مفلس اور فاقہ مست مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنے والے دسترخوان کی 7 روٹیوں اور 7 مچھلیوں سے کئی سو آدمیوں کو شکم سیر کر دیا۔ یقیناً یہ ان کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے جس کا ذکر انجیل و قرآن دونوں مقدس آسمانی کتابوں میں مذکور ہے۔ لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے سینکڑوں مرتبہ اس قسم کی معجزانہ برکتوں کا ظہور ہوا کہ تھوڑا سا کھانا پانی سینکڑوں انسانوں کو شکم سیر اور سیراب کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اس قسم کے سینکڑوں معجزات میں سے مندرجہ ذیل معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ تصرفات کی آیات بینات بن کر احادیث کی کتابوں میں اس طرح چمک رہے ہیں کہ جس طرح آسمان پر اندھیری راتوں میں ستارے چمکتے اور جگمگاتے رہتے ہیں۔ سلیم کی روٹیاں۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی سلیم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دی جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ سبحان اللہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔